السلام علیکم۔ اچھا بھائی دوستوں، ساری دنیا سے تو اچھی خبریں آ رہی ہیں سوائے ایشین کنٹریز کے۔ سب جگہ لاک ڈاؤن میں نرمی کر کے اور زندگی جو ہے بحالی کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہمارے جو پاکستان اور انڈیا سے جو خبریں بہت بری آ رہی ہیں۔ اچھا، بری خبریں کیا آ رہی ہیں؟ بری خبریں وہ نہیں ہیں جو کرونا کے حوالے سے جو اموات ہو رہی ہیں، وہ بھی ایک بری خبر ہے، لیکن اس سے بڑی جو بری خبر ہے، وہ خبریں ہیں، وہ ہے ہماری بے حسی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ثنا مکی کی افواہ چلی کہ ثنا مکی بہت اچھا ہے مریضوں کے لیے، تو ثنا مکی 200 روپے سے تقریباً کوئی 6,000 روپے کلو تک چلی گئی، 4,000 روپے کلو تک چلی گئی۔ پھر اسی طرح جو انجیکشن تھا ایکٹیمرا، وہ 6-6 لاکھ تک جا رہا ہے۔ اور اب جو سب سے بدترین خبر ہے، بدترین لوگوں میں سے جو آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ اب جو پلازما کے جو ڈونر ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں۔ مطلب آپ دیکھو، ہماری یہ جو اللہ پاک کی، تو پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ جو کرونا وائرس ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش ہے، لیکن اب پتہ لگتا ہے ایسا کہ یہ شاید کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ شاید عذاب کی شکل ہے۔ جو ہم پچھلی قوموں میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی اور انہوں نے کس طرح جو ہے اللہ کے نبی کے احکامات کو نہیں مانا، اسی طرح کے وہ حالات آج ہمارے اندر اکثریت یہ اس کو کر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، سلنڈر جو آکسیجن کا ملتا تھا 2,000 2,500 کا، خالی آکسیجن کا سلنڈر 2-2,500 کا سلنڈر بھی 12,000 کا مل رہا ہے، اور وہ بھی نہیں مل رہا۔ لوگوں نے پہلے سے ہی اس کو ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے۔ اب پتہ نہیں لوگ کس طرح، ہماری عوام آخر کہاں کس طرف جا رہی ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید غلط جگہ پیدا ہو گیا ہے۔ خیر ہمیں تو اختیار نہیں تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ غلط جگہ پیدا ہوگا، اور شاید غلط ٹائم پہ ہوگا۔ اتنی بدترین قوم کسی ملک میں شاید نہیں ہوگی جو اس طرح کی کہ لوگوں کے جذبات سے، لوگوں کی جو زندگیوں کو بھی وہ ذرا سا بھی اہمیت نہیں دیتی، ذرا سی انسانیت نہیں ہے کہ بھائی ایک مریض مر رہا ہے، اس سے ہم بارگین کر رہے ہیں کہ اس کو خون دینے کے لیے، اس کو پلازما دینے کے لیے۔ اگر یہ حالات رہے تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی بڑی تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ میں کتنے عرصے سے، جب پہلا مریض آیا تھا اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کریں، یہ عوام ہی ہے جو اگر خود چاہے گی تو اس بیماری سے بچ سکے گی، لیکن ابھی بھی آپ دیکھ لیں لوگوں کو شعور تو ہے، لیکن وہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کو پہل تو سازش سے ناپتے رہے کہ سازش ہے، اور یہ بے احتیاطی کر کے انہوں نے سارا کا سارا جو ہے وہ اس پہ اپنا بے احتیاطی کر کے اس میں بازاروں میں گھومتے رہے بازاروں کی وجہ سے، اور وہ کیا نام ہے، آج دیکھ لیں جو لوگ جو بازاروں میں گھومتے تھے نا، آج وہ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہسپتالوں میں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کو سمجھایا بھائی تم بچ جاؤ۔ آج ہم جس دور میں ہیں، وہ کیا نام ہے، ہمیں اب خود ہی احتیاط کرنی پڑے گی، کوئی باہر سے آ کے نہیں کرے گا۔ اب جو حالات چل رہے ہیں، اب تو بھائی بہن بھی ایک دوسرے سے دور رہ رہے ہیں۔ پہلے ایک مریض بیمار ہوتا تھا تو 10 بندے 10 خاندان والے اس کو دیکھنے چلے جاتے تھے، لیکن آج تو اب وہ حالات ہے کہ کوئی دیکھنے بھی نہیں جا پا رہا۔ تو میرے بھائی، یہ سب باتیں، اور جو دور یہ جو چل رہا ہے نا، یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ آج کل تو اگر بچہ بھی جب تک روتا نہیں ہے تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ اس دور میں ہم ہیں، تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے کوئی ہمارا خیال کرے گا؟ کوئی آپ کا خیال نہیں کرے گا۔ بھائی آپ نے خود ہی احتیاط کرنی ہے، اپنی مدد آپ کے تحت کرنی ہے۔ حکومت بھی آپ کی ایسی ہے، چاہے سندھ گورنمنٹ ہو، چاہے وفاقی حکومت ہو۔ وفاقی حکومت نے پہلے سے کنفیوژن پھیلا کے رکھی کہ ایک چھوٹا سا ایک فلو ہوگا اور کیا نام ہے سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک چھوٹا سا فلو سے چلتے چلتے اب یہ حالت ہو گئی کہ اب حکومت خود ہی کہہ رہی ہے کہ پہلے حکومت نے کانفیڈنس دیا کہ بھائی نہیں، چھوٹا سا فلو ہے، چلو نکلو، سب بندہ بازاروں میں عید کی شاپنگ کر رہا ہے۔ پھر ہمیں اوپر سے عدلیہ بھی ایسی ملی، عدلیہ نے بھی یہ حکم داغ دیا کہ اگر آپ نئے کپڑے نہیں پہننا چاہتے، عوام پہننا چاہتی ہے، بھائی نئے کپڑے پہن لیے، نیا کفن بھی نیا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ پھر اس کے بعد ہرڈ امیونٹی، جاہلوں کے میں پھنس گئے ہرڈ امیونٹی کے بارے میں۔ پہلے بھائی آپ ریسرچ تو کر لو، ہرڈ امیونٹی کیا ہے۔ ہرڈ امیونٹی میں اگر آپ کے کم سے کم بھی 3 سے 4% جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے، ایک ملک کی آبادی اگر 22 کروڑ ہے، اس میں سے اگر آدھوں کو کرونا لگتا ہے، 10 کروڑ کو اگر کرونا لگتا ہے، تو آپ کے کم سے کم بھی 4 لاکھ افراد جو ہے مریں گے۔ ابھی ڈیتھ ریشو آپ دیکھیں، جو
جو فیکٹس آ رہے ہیں، جو اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں، اس سے آپ دیکھیں تو ڈیتھ ریشو بعض ممالک میں 10% ہے، ہمارے ملک میں تھوڑا کم ہوگا، بلکہ بہت کم ہوگا، لیکن اگر چلو 4% بھی ہوگا تو آپ 10 کروڑ افراد مبتلا ہوتے تو 4 لاکھ اموات ہوں گی، 4 لاکھ. اور ادھر یہ ابھی اب گورنمنٹ خود ہی ایسٹیمیٹ بنا کے بیٹھی ہے کہ اتنے بندے مریں گے، اتنے بندے وہ ہوں گے، اتنے بندے مبتلا ہوں گے. تو بھائی یہ سب کیسے ہوگا؟ اسی لیے بھائی آپ احتیاط کریں. آپ خود احتیاط کریں گے تو اس موذی مرض سے بچ سکتے ہیں. آپ شاید سروائیو کر جائیں، پھر بعد میں صحیح ہونے کے بعد اپنا پلازما 6 لاکھ میں بھیج دیں، لیکن ان کا سوچیں جو آپ کے پیارے، آپ کے ارد گرد لوگ ہیں. ہماری تو عوام، یہ جو وائرس پھیلا ہے یہ ہماری عوام کی وجہ سے پھیلا ہے. ہماری عوام اتنی ویلی عوام ہے. کہاں تو جن کے لیے ارطغرل الغازی ڈرامہ بنا تھا، وہ انہوں نے جن کے ترکیوں کے لیے بنا تھا، ترکی سے زیادہ تو ہماری قوم نے دیکھ لیا. اتنی فارغ قوم، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کم سے کم اس ڈرامے سے ہی نصیحت پکڑ لیں کہ یار انسانیت اس ڈرامے میں دکھائی گئی ہے کہ کس طرح لوگ جو ہیں اپنی ایک دوسرے کے لیے جان مال بھی لٹانے کے لیے تیار ہے، اور ادھر ہم بڑے وحشی بنے ہوئے ہیں. بس یہ سوچ لیا کہ پیسہ آنا چاہیے، کسی بھی ذرائع سے آئے، بھلے کچھ ہو جائے، میں اپنے آپ کو بچا لوں. بھائی ایسا پیسہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ اپنے مرنے کے بعد اپنی قبر کے اوپر مقبرہ تعمیر کرنا ہے کیا؟ ایسے پیسے کا کیا فائدہ جب آپ کے بھائی بہن، آپ کے والدین آپ کے ساتھ نہ ہو؟ تو میرے بھائیوں، یہی وقت ہے کہ آپ احتیاط کرو. غیر ضروری گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے روزگار ہے، مجبوری ہے تو گھر سے نکلو، کوئی بہت ضروری، ورنہ گھر میں بیٹھو. اگر یہ سب چلتا رہا تو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آج کی ڈیٹ میں تقریباً 111 افراد پاکستان میں اس وائرس میں لقمہ اجل ہوئے ہیں. اور آگے آپ دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ حالات اور بدترین ہو جاتے ہیں تو لوگوں کا بچنا مشکل ہے. لوگ رو رہے ہیں پلازما کے لیے، اور پلازما کے لیے ڈونر مل رہا ہے. تو اچھا، پھر دوسری طرف ایک جو سازش چلتی رہی، وہ سازش میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید بہت سے ایسے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز اونرز ہیں ان کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، یا مافیا کا. ہر جگہ پاکستان میں ہر جگہ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے، چاہے ہسپتالوں کا ہو، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ہو، ہر ایک مافیا بیٹھا ہے اور ہر کوئی بدماش ہے. تو میرے بھائی اسی طرح ہم جو ہے اپنے آپ کو بچا کے نکالنا ہے. ایک چیز سے بچتے ہیں دوسرے میں اٹکتے ہیں، تو ان سب سے بچ کے اپنی زندگی، اور زندگی کا کوئی ایسا ہی نہیں کہ بس وقت گزاری ہو، کوئی آپ لوگ مقصد بنائیں. بھائی کیا نام ہے، یہ کم سے کم لوگوں کی جانیں ہی بچا لیں، جن کو جو ابھی سروائیو کر گئے ہیں، جو ریکورڈ ہو گئے ہیں، وہ کم سے کم اپنا پلازما بیچنے کے بجائے کوئی فری میں دے دیں. اور خدا را پرائیویٹ ہاسپٹلس کو نہ دیں. پرائیویٹ ہاسپٹلس آپ سے شاید فری میں لے لیں، لیکن آگے وہ 5-5 لاکھ کا لگائیں، اور آنے والے وقتوں میں شاید اس کی اور ویلیو بڑھ جائے گی، 5 لاکھ سے بھی اوپر لگائیں. تو اسی لیے یہ ایک بار پھر میں کہوں گا کہ خدا را آپ لوگ احتیاط کریں. حکومتی جو بھی گائیڈ لائنز ہیں اس کو ابھی بھی فالو کریں، بلکہ حکومت کو چھوڑ دیں. حکومت تو آپ سے سنسیئر ہی نہیں ہے، حکومت کو بس اپنی پڑی ہوئی ہے. وہ کیا نام ہے، ٹھیک ہے ان کی فکر ہونی چاہیے غریبوں کے لیے بھی، لیکن ان کی صحت مند افراد کی بھی فکر ہونی چاہیے تھی. پراپر لاک ڈاؤن کرتے، لاک ڈاؤن انہوں نے پراپر کیا نہیں. ایک حکومت کہتی ہے کرو، ایک کہتی ہے نہیں کرو. اس کے بیچ میں عوام کنفیوژن کا شکار ہو گئی، اور کنفیوژن بھی ایسی کہ بھائی عید کی شاپنگ کر ڈالی، اب آ رہی ہے بقرہ عید. ابھی بھی پاکستان میں شہروں میں جو سب سے زیادہ جو کرونا پھیلا ہوا ہے شہروں میں پھیلا ہوا ہے. اب ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ ادھر دیہاتوں میں نہ منتقل ہو، کیونکہ اب بقرہ عید آ رہی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ جانور اور جو بیوپاری دیہات سے آئیں گے وہ یہ خدا نہ خواستہ مرض لے جا کے دیہاتوں میں اپنے خاندان کو لگائیں گے، اور پھر ایک نئی وبا، ایک نئی لہر اس کی ڈیولپ ہو جائے گی. تو اسی لیے بھائی احتیاط کریں. ماسک کم سے کم ماسک پہنیں. یہاں سعودی عرب میں اتنی سختی ہے ماسک پہ کہ اگر کوئی دیکھ لیا جائے، یا کیمرے لگائے ہیں، کیمروں میں بھی اگر آ گیا تو وہ بندہ اس پہ فائن ہے. اور فائن کس طرح ہوگا کہ جس گاڑی میں بیٹھا ہے اس کو فائن جائے گا. تو اسی لیے یہ کہ احتیاط کریں، بھلے فائن ہو نہیں ہو، لیکن اپنی مدد آپ کے تحت آپ لوگ احتیاط کریں. اگر عوام پہ آپ ریلائی کریں گے سامنے والے پہ، بھائی سامنے والا آپ کو چاہتا ہے کہ جو نظر آ رہا ہے سامنے والا چاہتا ہے کہ آپ کو وائرس لگے، کیونکہ ہماری عوام میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں. شاید مولانا طارق جمیل صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اکثریت ہی نہیں کی بدماشوں کی نا، بد ذہنیت لوگ ہیں. کبھی وہ کرونا کو سازش کہتے ہیں، کبھی کرونا کو بل گیٹس کی سازش کہتے ہیں، اور ابھی بھی WHO کی جو بات سامنے آئی ہے اس کو بھی وہ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. مس انٹرپریٹ کیا کر رہے ہیں؟ کرونا وائرس جو ہے وہ
ایک مریض سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتا. ابے بھائی یہ جو اتنے لوگ مر گئے، 40 لاکھ لوگوں کو وائرس لگ گیا. یہ جو پہلے سائن فلو آیا تھا یہ سب ڈرامہ تھا، اس سے پہلے برڈ فلو آیا تھا یہ سب ڈرامہ تھا، اسپینش فلو آیا تھا یہ سب ڈرامہ تھا. ایسا نہیں ہے. آپ لوگ کم سے کم اس کو سازش ہے وہ بعد میں دیکھ لیں گے ہے کہ نہیں ہے، جس نے پھیلایا وہ بھی دیکھ لیں گے، لیکن خدا را یہ وائرس ایگزسٹ کرتا ہے. آپ لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں. شاید آپ لوگ جو ہیں آپ لوگ سروائیو کر جائیں، لیکن اپنے خاندان والوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے جو گھر میں مریض ہیں ان کا سوچیں تو ان تک یہ منتقل نہ ہو جائے آپ کے ذریعے. تو اسی لیے بہرحال WHO کی بات میں دوبارہ اس کو کر دوں کہ جو اسمپٹومیٹک ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جس کو علامات نہیں ہے وہ جو ہے وہ آگے مرض نہیں پھیلاتا. لیکن ہمارے ادھر علامات جو ہیں بہت سی علامات کو اگنور کیا جاتا ہے. اس کی بات جو وضاحت آئی ہے WHO کی، کاش آپ وہ ویڈیو بھی دیکھیں. اور اسی ویڈیو میں جس میں یہ کہا گیا کہ اسمپٹومیٹک پیشنٹ جو ہے آگے ٹرانسفر نہیں کرتا، وہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ابھی ریسرچ جو ہے یہ سب ابھی گرے ایریا ہے، یا اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، لیکن ڈیٹا یہ شو کرتا ہے کہ اس سے ٹرانسفر نہیں ہو رہا، لیکن ابھی بھی گرے ایریا ہے. تو بھائی احتیاط کر لیں. اگر خدا نہ خواستہ لگ گیا تو یہ ایک ڈیڈلیسٹ وائرس ہے، اور اس میں آپ سب کو شاید کوئی کمپلیکیشن ہو گئی تو بہت سارا ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے. پھیپڑے آپ کے شاید ریکور ہو جائیں، لیکن بعد میں فیوچر کے لیے آپ وہ محنت اور وہ سخت کام کرنے کے قابل نہ رہیں نا. لہٰذا یہ ہے کہ آپ لوگ احتیاط کریں اور اپنا ہی نہیں تو اپنے گھر والوں کا. جزاک اللہ خیر. شکریہ.